ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم۔ اللہ کہتا ہے اے میرے نبی، یہ مشرکین مکہ، یہ کافرین مکہ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی مرمت کر رہے ہیں، حاجیوں کو ستو پلا رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ اچھے اعمال کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کی مسجدوں کو بنا لے، لیکن غور کیجئے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اے میرے نبی ان کو مسجد بنانے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو مسجد تعمیر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر یہ مسجد بنا بھی دیں، اولئک حبطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور قیامت کے دن یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کی مرمت کر رہے تھے، اور اس وقت جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے تھے مکہ کے اندر، ان کی سیوا کرتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر کے پلاتے تھے مشرکین مکہ۔ لیکن اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ اے میرے نبی، یہ خانہ کعبہ کی مرمت تو کر رہے ہیں، حاجیوں کی سیوا تو کر رہے ہیں، لیکن ان کا صلہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں یہ سب جہنم میں جائیں گے اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، سورہ لقمان پڑھو، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی پاپ نہیں ہے، اس سے بڑا دنیا کے اندر اور کوئی جرم کیا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، اس کو اس مثال سے سمجھو کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، اس نے ایک لڑکی کو اپنے اوپر حلال کر لیا، مولوی نے نکاح کے وقت میں چند کلمات پڑھا دیے، قرآن کریم کے چند آیات کو پڑھ دیے، اور اس نے ایک لڑکی کو اپنے اوپر حلال کر لیا، اور اس نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اس کو حلال لقمہ کھلائیں گے، حلال کھانا کھلائیں گے، اس کے دوا کا انتظام کریں گے، کپڑے لتے کا انتظام کریں گے، کھانے کا انتظام کریں گے، اس کے لیے ساری ضروریات پوری کریں گے۔ لیکن وہ عورت اتنی مکار ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی غیر مرد کے اوپر نظر دوڑاتی ہے، کسی غیر مرد کو اپنے بستروں میں بلاتی ہے۔ تو بتاؤ میرے بھائیوں، دنیا میں ایسا کون سا مرد ہوگا، دنیا میں ایسا کون سا انسان ہوگا جو ایسی بے غیرت بیوی کو اپنے گھر میں پناہ دے؟ کوئی نہیں دے گا۔ وہ اگر ذرہ برابر بھی اس کے اندر شرم حیا باقی ہوگی تو وہ آدمی ایسی عورت کو اپنے گھر سے نکال دے گا۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر زندگی دی، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا، ہم نے تمہارے لیے آکسیجن کو مہیا کیا، میری آکسیجن میں سانس لے کے تو زندہ ہے، میری زمین میں چلتا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں کو کھاتا ہے، میرا دیا ہوا رزق کو کھاتا ہے، اور ہم نے تمہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، دماغ دی، لیکن جب عبادت کرنے کا نمبر آتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر کو جھکاؤ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو ہرگز منظور نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے بندے، میں دیگر گناہوں کو، جتنے بھی گناہ ہیں، سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، میں جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن جہاں تک شرک کا معاملہ ہے، اگر دنیا میں شرک کا ارتکاب کیا اور توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا اور انتقال کر گئے، قیامت کے دن میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے میرے بھائی۔ دنیا کے اندر اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی رشی آئے، جتنے بھی منی آئے، تمام نبیوں کی یہی دعوت رہی کہ ایک اللہ کے سامنے، ایک ایشور کے سامنے اپنے شیش کو جھکایا جائے، اپنے ماتھے کو ٹیکا جائے۔
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر سموہ کے اندر، ہر جاتی کے اندر، ہر برادری کے اندر ایک رسول بھیجا، اور ان رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو تم سب ایک اللہ کی عبادت کرنا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اور طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی پوجا ہو، جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، وہ طاغوت ہے، چاہے وہ پیڑ کی شکل میں ہو، چاہے وہ پتھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ درخت کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے مورت کی شکل میں ہو، وہ طاغوت ہے اور وہ غیر اللہ ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر رسول آئے، تمام نبیوں کی دعوت رہی، توحید کی دعوت رہی، اور شرک سے لوگوں کو بچایا جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے نبی فرماتے ہیں والسحر، جادو کرنا۔ جادو یہ بہت خطرناک گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، والسحر، جادو کرنا۔ جادو اتنا بڑا گناہ کیسے ہے؟ میرے بھائیوں، ہم نے بعض جادوگروں کے بارے میں کتابوں میں پڑھا، ہم نے بعض جادوگروں کے بارے میں کتابوں میں پڑھا کہ نعوذ باللہ وہ قرآن کریم کو اپنے پیر کے تلوے میں باندھ کر کے 40 دن تک بیت الخلا میں جاتے ہیں، 40 دن تک لیٹرین میں جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، میں نے کچھ جادوگروں کے بارے میں پڑھا کہ وہ حیض کے خون سے قرآن کی آیتوں کو لکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، بعض جادوگروں کے بارے میں نے سنا، میں نے کتابوں میں پڑھا کہ کچھ جادوگر تو ایسے ہوتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں۔ بعض جادوگروں کے بارے میں نے کتابوں میں سنا، کتابوں میں پڑھا کہ کچھ جادوگر تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ماں اور اپنی بہن سے زنا کرتے ہیں، تب جا کر کے اس کا جادو کام کرتا ہے۔ میں نے کچھ جادوگروں کے بارے میں پڑھا کہ وہ کئی مہینے تک حالت جنابت میں رہتے ہیں، اور میں نے کچھ جادوگروں کے بارے میں پڑھا کہ کئی دن وہ جو ہے وہ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جادو بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا گناہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، من اتا کاہنا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، جو کسی جوتیشی کے پاس جاتا ہے، جو کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد کسی چیز کے بارے میں سوال کر لیتا ہے، مان لینا تو دور کی بات، صرف گیا ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھ لیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ ہے۔ جادوگر کے پاس جانا، جوتشی کے پاس جانا اور کسی چیز کے متعلق سوال کر لینا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جادو ہوتا ہے؟ کیا جادو کا اثر کسی کے اوپر ہوتا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی ہاں صاحب، جادو ہوتا ہے، جادو برحق ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک مرتبہ جادو کا اثر کیا گیا۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5763۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں، قبیلے بنی زریق کا ایک آدمی جس کا نام لبید ابن عاصم تھا، اس آدمی نے اللہ کے نبی کے اوپر جادو کا اثر کیا، لیکن وہ جادو کا اثر کتنا تھا؟ اما عائشہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ کان یفعل شیئا وما فعلہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ ابھی آپ نے وہ کام نہیں کیا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے آپ نے وہ کام کر دیا ہے، حقیقت میں آپ وہ کام نہیں کیے ہوتے تھے، یعنی دماغی اثر کر دیا تھا، دماغی اثر۔ اور یہ اثر کافی دنوں تک رہا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کافی دیر تک دعا کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، عائشہ میں نے جو اللہ سے مانگی اللہ نے میری دعا کو سن لیا۔ کہا کہ اے عائشہ، میرے پاس ابھی 2 فرشتے آئے تھے، 2 لوگ آئے تھے،
اور ایک فرشتہ میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، دوسرا فرشتہ پیر کے پاس بیٹھ گیا، اور دونوں فرشتوں نے آپس میں گفتگو کیا، آپس میں دونوں فرشتے بات کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے ما وجع الرجل، اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے؟ دوسرا فرشتے نے کہا فقال مطبوب، اس کے اوپر جادو کیا ہے۔ پہلا فرشتہ بولا قال من طبہ، جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا قال لبید ابن العاصم، لبید ابن عاصم نام کے ایک آدمی نے جادو کیا ہے۔ کافی ای شیء، کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہا کہ فی مشتن و مشاتتن و جف طلع نخلۃ ذکر، کہا کہ ان کے بال اور ان کی کنگھی میں جادو کر کے کھجور کے نر کھوشے میں ڈالا گیا۔ قال و این ہوا، کہا اس کو کہاں رکھا گیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا قال فی بئر ذروان، کہا کہ اس کو ذروان نامی کنویں میں رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناس من اصحابہ فقال، اے عائشہ جب میں اپنے صحابہ کے ساتھ اس کنویں میں پہنچا، اس کنویں کے قریب پہنچا، اے عائشہ کأن ماءھا نقاط الحناء، میں نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی ایسے ہو گیا جیسے پورا سرخ رنگ کا ہو، جیسے مہندی کا رنگ نچوڑنے کے بعد مہندی کا کلر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی کنویں کا پانی کنویں کا پانی لال تھا۔ اور عائشہ اس کنویں میں کچھ کھجور کے کھوشے نکلے ہوئے تھے، اس کے سر شیطان کے شروں کی طرح تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ چیز نکالو، کنویں سے وہ چیز نکالی گئی، اور نکالنے کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ یہ تمام چیزیں دفن کر دو، کنگھی اور نبی اکرم کا بال، کھجور کا کھوشا، وہ سب ایک جگہ گڈھا کھود کر کے دفن کر دیا۔ اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے وہ چیز دنیا والوں کے سامنے ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا، دنیا والوں کے سامنے رکھا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا جب اللہ نے مجھے شفا دے دی، جب اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا تو میں خواہ مخواہ لوگوں کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں نے ان چیزوں کو دفن کروا دیا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جادو برحق ہے، اور جادو کا اثر کسی کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب نبی کے اوپر جادو کا اثر ہوا تو کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ سب آج بھی ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں یہ سنا جاتا، دیکھا جاتا ہے کہ میری بیٹی کے اوپر جادو کا اثر کسی نے کر دیا، بھائی کے اوپر کر دیا، میری بہو کے اوپر کسی نے جادو کا اثر کر دیا۔ تو جادو کا اثر ہو سکتا ہے لیکن حرام ہے۔ جادو کرنا، کروانا، جادوگر کے پاس جانا، یہ سب حرام ہے۔ کچھ لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا علاج کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ ایسے نکل گئے ہیں جھاڑ پھونک کرنے والے، کسی کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، خالی ٹھگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس 15 گو جین ہے، 15 گو، کوئی کہتا ہے میرے پاس 20 ٹھو جین ہے، اور وہ خالی علاقے میں خالی ٹھگ بدیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی آج یہاں گھر باندھ رہے ہیں، آج اس کے گھر یہ کرنے جا رہے ہیں، آج یہاں کرنے، یہ سب میرے بھائیوں حرام ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کر کے ٹھگنا۔ جادوگر کی سزا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں حضرت عمر فاروق نے تمام جادوگروں کو اور جادوگرنیوں کو میدان مقتل میں جمع کیا اور جلاد کو حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو، ان کی گردنیں اڑا دو، اس لیے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد انہوں نے جادو سیکھا ہے، انہوں نے کفر سیکھا ہے، اے جلاد ان تمام لوگوں کو قتل کر دو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور حکومت میں تمام جادوگروں کو، جادوگرنیوں کو قتل کروا دیا۔ میرے بھائیوں جادوگروں کی سزا اس دنیا میں ایک ہی ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو دوسرا گناہ والسحر، جادو کرنا، یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، تیسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کیا جائے، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اللہ کہتا ہے جو
جو کسی مومن کو قصدن جان بوجھ کر قتل کر ڈالے اس کی سزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کسی کلمہ کو مسلمان کو آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، قتل کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ کہتا ہے جس نے اس روئے زمین میں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے جس نے ایک منش کو بلا وجہ قتل کر دیا، بنا دوش میں کسی ایک منش کی جس نے ہتیا کر دی، تو قرآن کتنا بڑا جرم قرار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا کہ پوری دنیا کے انسانیت کو مرڈر کیا ہے، پوری دنیا کے مانوتا کو قتل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اسلام کو کہا جاتا ہے کہ اسلام ٹیررسٹ کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام جو ہے لوگوں کو مارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی تمام کتابوں کو پڑھ ڈالو، دنیا کے تمام کتابوں کو، چاہے انجیل اٹھاؤ، تورات اٹھاؤ، زبور اٹھاؤ، رامائن اٹھاؤ، کسی کے اندر یہ عبارت نہیں ملے گا، لیکن قرآن ڈنکے کی چوٹ پر دہشت گردی کی جڑ کو کچلتے ہوئے کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے روئے زمین میں فتنہ پھیلانے کے لیے بلا وجہ ایک انسان کو مار ڈالا تو اس نے کتنا بڑا جرم کیا، چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا ہو، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، چاہے کسی بھی مکتب فکر کا ہو۔ یہاں قرآن نے قید نہیں لگائی، قرآن نے عام بات کہہ دی فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانیت کو مرڈر کیا ہے، پوری دنیا کو مار ڈالا ہے۔ اتنا بڑا جرم قرار دیتا ہے یہ قرآن کسی کو بلا وجہ قتل کرنا۔ میرے بھائیوں، آج جس کا ہاتھ پوری دنیا کے غریب اور مظلوم لوگوں کے خون سے رنگا ہوا ہو اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم سب سے بڑے امن پسند والے لوگ ہیں، ہم سب سے شانتی مذہب والے لوگ ہیں، میرے بھائیوں، یہ اس کے منہ سے یہ بات شوبھا نہیں دیتی ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا ٹیررسٹ کنٹری اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے، جو اسرائیل کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور جو معصوم بچوں کے اوپر بم برساتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑے ٹیررسٹ اور سب سے بڑے آتنکوادی تو یہ لوگ ہیں، لیکن آج مسلمان کو ٹیررسٹ سے جوڑتا ہے، جبکہ اسلام سے زیادہ امن پسند مذہب دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ تیسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، 3 چیزیں بیان کر دی ہم نے اور 4 چیزیں بیان کرنی ہیں۔ نمبر 4، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، سود اور بیاض کا کام کرنا، سود اور بیاض کھانا، یہ چوتھا سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سات بڑے بڑے گناہوں میں سے اللہ کے نبی نے 4 نمبر میں، چوتھے نمبر میں سود اور بیاض کو رکھا ہے۔ سود اور بیاض اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے، آپ قرآن پڑھ جاؤ، شرک کے بعد اگر اللہ نے سب سے خطرناک انداز میں اگر کسی گناہ کا بیان کیا ہے، کسی گناہ کا ذکر کیا تو یہی سود اور بیاض کا بیان کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سود کا کام، سود کا حصہ چھوڑ دو، جو ربا کا حصہ اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یعنی اس سے پہلے تم نے جتنا سود اور بیاض کا کام کر لیا، نہیں معلوم تھا کر لیا، لیکن اگر تم کو معلوم ہو گیا اور اگر تم سود اور بیاض کا کام نہیں چھوڑتے ہو تو قرآن کا اعلان سنو، قرآن کہتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جو دنیا میں سود اور بیاض کھاتا ہے وہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا اعلان کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ نکلو، اے رسول نکلو، ہم دیکھ لیں گے تم کتنے طاقتور ہو، ہم تم کو ماریں گے، ہم تم سے پنگا لیں گے۔ یہ اس کا مطلب ہوا میرے بھائی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے نہیں ہو، ایک دم داڑھی رکھے ہوئے ہیں، داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں،
لوگوں کو سود پہ روپیہ دے رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دغا بازی بھی کر رہے ہیں، اعلان جنگ بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ پورا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ اچھا، کل قیامت کے دن جو سود خوروں کی حالت ہوگی، قیامت کے دن سود خور کس طریقے سے اپنی قبر سے اٹھے گا، کس انداز میں اٹھے گا، اللہ نے اس کے اٹھنے کا بھی ذکر کیا ہے، اس کے انداز کو اللہ نے بیان کیا۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ کل قیامت کے دن جو دنیا میں سود اور بیاج کا کام کرتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے، میدان محشر میں باولے ہو کر کے اٹھیں گے، پاگل ہو کر کے اٹھیں گے، جیسے شیطان نے کسی انسان کو چھو دیا ہے اور وہ پاگل کی طرح ہو جاتا ہے۔ شیطان اگر کسی انسان کو چھو دے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ پاگل کی طرح ہو جاتا ہے، پگلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے سود بیاج والے ہیں قیامت کے دن پاگل ہو کر کے میدان محشر میں دوڑیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے یہ سب سود کھانے والے لوگ تھے دنیا میں۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ اب اس کی اور بہت ساری تفصیل میں بیان کر نہیں سکتا، وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، 5واں سب سے بڑا گناہ ہے یتیم کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ یتیم کس کو کہا جاتا ہے سماج میں؟ میرے بھائیو، وہ نابالغ بچہ ہے، وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ دنیا سے انتقال کر گیا، جوان ہونے سے پہلے ہی وہ بچہ جوان ہونے سے پہلے ہی اس کے سر کے اوپر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور اگر اس کی پراپرٹی پہ، اس کی زمین و جائیداد پہ کوئی انسان قبضہ کر لیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیو، قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، جو لوگ یتیم کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے دل کو بہت سختی معلوم ہوتی ہے، میرا دل بہت کٹھور معلوم ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی ہمیں کوئی علاج بتائیے کہ میرا سخت دل نرم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمسح برأس الیتیم، اے میرے صحابی، اے میرے بھائی، کسی یتیم کو تم مدد کر دو، کسی یتیم کے سر پر تم محبت سے ہاتھ پھیر دو، تمہارا سخت دل نرم ہو جائے گا۔ کسی یتیم کے ساتھ تم مہربانی کر دو، تمہارا سخت دل نرم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا بہت زیادہ خیال کیا ہے۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اپنے دونوں انگلیوں کو اشارہ کر کے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، لوگو یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی مدد کرنے والا، یتیم کو سہارا دینے والا، وہ ایسے کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں سٹی ہوئی ہے، یعنی قیامت کے دن وہ میرا پڑوسی بن کر کے رہے گا۔ یتیم کا خیال اسلام نے بہت زیادہ کیا، اور یتیمی کا درد سب سے زیادہ اگر کسی نے سہا ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا ہے۔ میرے بھائی، جو یتیم ہی نہیں، در یتیم، اللہ کے نبی پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کا انتقال، اور جب اللہ کے نبی دنیا میں پیدا ہوئے 6 سال کی عمر ہوئی تو آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جس نے دو یتیمی سہا ہے، میرے بھائی، اس سے بڑا یتیم کون ہو سکتا ہے؟ یہ 5واں سب سے بڑا گناہ ہے جو یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتا ہے، یتیم کے مال پہ قبضہ کرتا ہے۔ نمبر 6، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا یہ 6واں سب سے بڑا گناہ ہے۔ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، دشمنوں کی تعداد دیکھ کر کے، ارے ہم تو تعداد میں کم ہیں، اب ہم چلو بھاگتے ہیں، بھاگنے میں ہی کامیابی ہے، نہیں تو ہم مارے جائیں گے، ہم تو چٹنی ہو جائیں گے، ارے یہ تو 1000 کی تعداد میں ہیں، ہم 100 150 200 لوگ ہیں، ہم ان سے کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ میرے بھائیو، یہ سوچ کر کے میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا یہ 6واں سب سے بڑا گناہ ہے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا میرے بھائیو، مومن بہادر ہوتا ہے۔ مومن اگر بزدل ہوتا، مومن کے اندر اگر بزدلی ہوتی تو اسلام کی دولت ہم تک نہیں پہنچتی جو پہنچا ہے، اسلام ہم تک نہیں پہنچتا جو پہنچا ہے۔ ذرا غور کرو، اسلام کا جو سب سے پہلا یدھ ہوتا ہے
اسلام کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوتی ہے وہ تاریخ میں جنگ بدر کے نام سے لوگ جانتے ہیں، لوگ جس کو جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، جس میں بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، بیمار ہیں، سارے لوگوں کو جوڑا گیا تو ٹوٹل 313 لوگ ہیں، اور ان کے پاس ایک سے کمی ہے، کھانے پینے کی کمی ہے، ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار میسر نہیں ہے، تیر ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو چلانے کے لیے تیر نہیں ہے، ایک سے ایک کمی ہے، اور ادھر 1000 تعداد کافروں کی ہے، مشرکین مکہ کی تعداد 1000 کے قریب ہے، جس کے پاس کھانے پینے کے سامان ہیں، گھڑ سوار ہے، تیر ہے، تلوار ہے، ڈھال ہے، نیزے ہیں، اور تعداد بھی بڑے بڑے بہادر لوگ ان کے درمیان موجود ہیں۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے یہ پوزیشن دیکھی، آپ سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ اس بدر کے میدان میں اگر یہ 313 مسلمان ہلاک ہو گئے، اے اللہ اگر یہ 313 مسلمان اگر جنگ بدر میں لڑکے ختم ہو گئے تو اللہ روئے زمین پر پھر شرک کا بول بالا ہو جائے گا، اے اللہ اے اللہ تیری عبادت کوئی کرنے والا نہیں ہوگا، اے اللہ تو مسلمانوں کو فتح نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دعا کو سن لی، اور اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا، اللہ نے 1000 فرشتوں کو جنگ بدر میں اتارا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، ہم نے تحقیق کے جنگ بدر میں آسمان سے ملائکہ اتار کر کے مومنوں کی مدد فرمائی۔ یا تُیُمْبُوَمْ دیواشوم شاوترنے راتہ، کل کی پران میں یہ کہا گیا کہ انتم مہارشی کی مدد کے لیے، کل کے اوتار کی سہایتا کے لیے جنگ میں آکاش سے دیوا اتریں گے، دیوا منے فرشتے، آکاش سے فرشتے اتریں گے، اور اللہ کے نبی کی مدد کے لیے جنگ بدر میں اللہ نے 1000 فرشتوں کو نازل کیا، اور مشرکین مکہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیا، 70 کافروں کو مار کے رکھ دیا، 70 کافر مارا گیا، اور 70 کافروں کو اریسٹ کر لیا، 70 کافر پکڑ کر کے لائے گئے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اگر مسلمان اس وقت ہٹ جاتے کہ ہم تو تعداد میں کم ہیں، ہم تو 313 میں ہیں، ہم چٹنی بن جائیں گے 1000 کے مقابلے میں، اب چلو بھاگنے میں کامیابی ہے، لیکن میرے بھائیوں میدان جنگ میں ڈٹے رہے اور اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں چھٹا سب سے بڑا گناہ ہے وَتَوَلِّ یوم الزَّحْفِ، میدان جنگ میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، یہ چھٹا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ سورہ انفال میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا ضحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ دشمنوں سے ہو جائے، کافروں سے ہو جائے تو میدان نہیں چھوڑنا ہے، چاہے حالات جتنا بھی بگڑ جائے، چاہے سچویشن جتنا بھی خراب ہو جائے، ہر حال میں میدان نہیں چھوڑنا ہے، اور اگر تم نے میدان چھوڑ کے بھاگ گیا فقد باء بغضب من اللہ، تو اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا، اللہ کا غصہ تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا۔ تو چھٹا گناہ کیا ہے؟ میدان جنگ میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، یہ چھٹا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7 آخری چیز بیان کر کے بات ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نمبر 7 وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، 7واں سب سے بڑا گناہ یہ ہے پاک دامن مومنہ عورتوں پر، شریف عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا، زنا کا الزام لگانا، یہ 7واں سب سے بڑا گناہ ہے۔ عورت بے قصور ہے، لڑکی بے قصور ہے، اور خواہ اس کی عزت کو سماج میں بدنام کوئی کر دے کہ میں نے تو دیکھا تھا فلاں کی لڑکی کو فلاں لڑکے سے بات کرتے ہوئے، ارے وہ تو ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے ویسی ہے، کوئی پروف نہیں، کوئی دلیل، ایسے ہی بدنام کر دیا، تو کتنا بڑا جرم قرآن قرار دیتا۔ سنیے اللہ کہتا ہے والذین یرمون المحصنات الغافلات والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبل لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، جو لوگ پاک دامن مومنہ عورتوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور 4 گواہ نہیں پیش کر پاتے ہیں، یعنی آپ نے کسی عورت کو بد چلن کہا ہے، یعنی آپ نے سماج میں کسی عورت کو تم نے غلط کہا ہے، کسی لڑکی کی عزت کو تم نے
سماج میں بدنام کیا ہے, کسی لڑکی کو تم نے بدنام کیا ہے, ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء, اور 4 گواہوں کے ذریعے تم اس کو ثابت نہیں کر پائے, تو قرآن کیا کہتا, قرآن کا اعلان سنو, قرآن کہتا ہے فجلدوہم 80 جلدہ, تو اس آدمی کو پکڑو اور پکڑ کر کے 80 کوڑے مارو, 80 کوڑے مارے جائیں گے, 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور اس آدمی کی گواہی پھر اسلامی عدالت میں کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر. آج گودی میڈیا ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے صبح سے شام تک ہاؤ 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 کرتی اور کہتے کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا, 4 دیواری میں قید کر دیا. اسلام نے تو عورت کو کچھ دیا ہی نہیں ہے. اسلام نے عورت کو رسپیکٹ دی ہے, عزت دی ہے, جو کسی دھرم کے اندر نہیں دیا ہے میرے بھائی. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت کے بارے میں الزام لگایا ہے اور اگر 4 گواہوں کو لا کے ثابت نہیں کر پاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے میرے بھائیو. 80 کوڑے. انسان 1 کوڑے تو برداشت نہیں کر پایا, ذرا غور کرو 80 کوڑے کیسے برداشت کرے گا. اور الزام سے کوئی بچ نہیں پایا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی بیوی اما عائشہ کے اوپر زنا کا الزام منافقوں نے ایک بار لگایا. 1 مہینہ کا پیریڈ گزر گیا, اللہ کے نبی کافی پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے. اللہ کے نبی اما عائشہ کے پاس آ رہے ہیں کہ عائشہ اگر تم نے یہ کام کیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اما عائشہ نے کہا میں نے یہ غلط کام نہیں کیا ہے. 1 مہینہ اما عائشہ روتی رہی, گڑ گڑاتی رہی. آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما عائشہ کی عزت اور حرمت کو واضح کر دیا اور آیت نازل کر دی, ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. جو لوگ پاک دامن مومنہ عورتوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اس کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس میں 3 صحابہ کرام کے اوپر بھی سزا نافذ کی گئی. 3 صحابہ کرام کو 80 کوڑے مارے گئے. جو 3 صحابہ تھے بھولے بھالے صحابہ, سیدھے سادے لوگ تھے, وہ بھی منافقوں کے پروپیگنڈے میں آ گئے تھے. تو اللہ کے نبی نے 3 صحابہ کو باقاعدہ سزا دی اور 80 کوڑے ان کے اوپر برسائے گئے میرے بھائی. یہ ہے اسلام کی عزت, یہ ہے اسلام میں عورت کی عزت و آبرو کا خیال.